اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان۔ جنگ ایران اسرائیل امریکہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں نے ایک بات کی تھی 8، 9، 10، 11 اور 12 یہ بڑے خوفناک دن ہیں۔ 8 تاریخ کو ظہر، مغرب میں غروب، 9 اور 10 منگل اور سورج کے دن تباہی ہوگی۔ 11 کو مشتری کا سیدھا ہونا اور 12 تاریخ تک اس کا اثر شدید رہے گا، نیگیٹو۔ وہ جمنائی میں سیدھا ہو رہا۔ اور دیکھ لیں، میں نے کہا تھا اللہ نہ کرے یہ ایٹم بم نہ چلا دیں۔ کیا کہا تھا؟ ایٹم بم نہ چلا دیں یہ امریکہ اسرائیل۔ تو کیا چلایا انہوں نے؟ کلسٹر چلا دیا، کلسٹر بم۔ فاسفورس ہے اس میں، دیکھ لیں 11 کو چلا دیا۔ ایران نے بھی نہیں چھوڑا، اس نے بھی پھر اسرائیل کی اہم تنصیبات کو تباہ کیا۔ ابھی بھی 12 تاریخ ہے اور اس میں پھر بھی خطرہ ہے کلسٹر کے بعد کہیں ایٹم پہ نہ چلا جائے۔ بم تو چلا گئے کلسٹر بم، فاسفورس، وہ وائٹ والا جو اس میں بڑی جانیں جاتی ہیں۔ کہہ رہا تھا کہ آسمان سے آگ گرتی دکھائی دیتی، زمین لال دکھائی دیتی، ایسا دیکھا۔ اب کیا ہے؟ ابھی بھی خطرہ ہے 12 تک۔ مشتری نے اپنا زور دکھانا ہے، بڑا سیارہ ہے، عام سیارہ نہیں ہے، گرو سیارہ کہتے ہیں اسے، جوپیٹر۔ 13 تاریخ ہی خالی بچ رہی ہے، لیکن 14 تاریخ پھر آ رہی ہے۔ اس میں سورج نے نکلنا ہے، اس میں چلا جائے گا کہاں؟ پائسس میں۔ اور 14 کو ہی مرکری رائز ہو رہی ہے، اوپر نیچے دن ہے سارے۔ تو اس میں مرکری جب رائز ہوگی تو پوری دنیا میں واہ وچیلا شور شرابہ ہو جائے گا، پیسوں کا، پیسے ڈوب گئے، معیشت تباہ ہوگی، ملک تباہ ہو رہے ہیں، پریشر انکریز ہو جائے گا ٹرمپ پہ، ٹرمپ کا پریشر نیتن پہ جائے گا۔ نیتن پتہ نہیں کہاں ہے، ظاہر ہے ادھر تو نہیں ہوں گے، ظاہر ہے اب تو اتنا ایران کو پتہ چل گیا وہ کہیں بھی ہو تو وہ تو حملہ کر جائیں گے، پتہ نہیں کون سے ملک ہیں۔ بات یہ ہے کہ 14 مارچ تک ابھی بھی خطرہ ہے بم کا، ایٹم بم کا، جو ابھی نہیں یوز ہو، اللہ نہ کرے کہ یوز ہو، لیکن فاسفورس چلا دیا انہوں نے، کلسٹر بم چلا گئے، تباہیاں ہو رہی ہیں۔ مجتبیٰ حسینی کا سٹار ابھی اتنا مضبوط نہیں دیکھ رہا میں، ان کے سٹار کو چیک کر رہا تھا میں۔ مجتبیٰ لیو سے ہیں، سورج ان کا لارڈ ہے اور سورج اس سال کا بادشاہ ہے، اور سورج ابھی بیٹھا ہوا ہے ایکیوریس میں، اس کے بعد وہ 14 اپریل کو چلا جائے گا، کیا کہتے ہیں، ایریز میں۔ مرکری 30 اپریل کو ایریز میں جائے گی، تو 30 اپریل تک مجتبیٰ حسینی خامنئی صاحب جو ابھی کرنٹ سپریم لیڈر بنے ہیں، ملک پاکستان نے بھی ان کو خوشی کا اظہار کیا، کوریا نے کیا، اور ممالک نے بھی کہ ٹھیک ہے بنے ہیں، امید ہے اب اچھا کریں گے، سب کچھ بہتر کریں گے۔ میں جو ستاروں میں دیکھ رہا ہوں کہ 30 اپریل تک مجتبیٰ خامنئی صاحب کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے، صحت ہو یا جان ہو۔ 30 اپریل سے ان کا ستارہ پاور میں آتا ہے۔ نیتن یاہو کا 30 اپریل کے بعد سیارہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں۔ تو 30 اپریل تک مجتبیٰ حسینی خامنئی کو اپنی حفاظت رکھنی چاہیے، گو کہ وہ عراق جنگ میں بھی شامل تھے، لڑائی میں، یعنی کہ فرنٹ پہ فوجی کی حیثیت سے ہوگی، ظاہر ہے، تو دلیر آدمی ہیں، تو اپنی حفاظت انہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد وہ ہے اسرائیل اور امریکہ، ان دونوں میں گڑبڑ نظر آ رہی ہے مجھے 14 مارچ سے، ان میں تلخی آئے گی، میں سچ بتا رہا ہوں، نظر آ جائے گا۔ ظاہر ہے میں ریگولر اپنی پیشن گوئیاں کر رہا ہوں اور اللہ کے حکم سے
جیسے کہہ رہا ہوں ویسے ہو رہا ہوں، لیکن میں خوش نہیں ہوں جو میری پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، میں خوش نہیں ہوں، لیکن ہو رہی ہیں۔ اب آپ کو وہاں پہ ٹرمپ اور نیتن کا کچھ پنگا دکھائی دے گا، کیونکہ ٹرمپ اکیلے ہو گئے ہیں، ان کی آدھی پاور دنیا میں ختم ہو گئی۔ عرب کنٹری میں پیسہ ہی بڑا، اب وہ عرب کنٹری تو نہیں پیسہ دے گا، امریکہ کو تو نہیں دے گا، تو پاور آدھی گئی۔ باقی رہی صحیح پاور، وہ چائنا، رشیا اور کوریا نکال دیں گے، اور ٹرمپ غصہ کھا جائیں گے۔ نیتن یاہو پہ تو سانو بتایا کہ تھے، تو ٹرمپ جو ہے، میں نے کل بھی کہا تھا، اپنا کارڈ شو کرے اور نکل جائے، یہی کہیں گے جی میں نے جو اہداف تھے وہ میں نے پورے کر لیے، اور آج انہوں نے بلکہ کہہ بھی دیا ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دے رہی جو مفہوم بیان کروں کہ جہاں میں ٹارگٹ کروں، میری چیزیں میں نے کمپلیٹ کر لی، تو یہ واپسی کا راستہ بھاگنے کا، تو یہ بھاگ رہے ہیں۔ لیکن لڑائی جو ہے وہ جو تعلقات خراب ہوں گے نیتن یاہو کے اور ٹرمپ کے، یہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ اب اللہ خیر کرے، دعا کرو 14 مارچ کسی طریقے سے گزر جائے، کیونکہ میں ابھی بھی اچھی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ میں نے ایٹم بم کا کہا تھا، وہ فاسفور وہ جو کلسٹر بم چلا دیا انہوں نے۔ اللہ خیر کرے، یہ جنگی جرم ہوتا ہے ایک قسم کا، یہ ایسا چلانا نہیں چاہیے، یہ جنگی جرم میں شمال ہوتا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ اچھا جی، پھر وہ مسجد، وہ کیا کہتے ہیں، بچوں کو شہید کر دیا اسکولوں میں، یہ بڑا معاملہ خراب ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے غلط گاڑی کو ہاتھ دے دیا ہے۔ تو امریکہ جو ہے وہ مجھے ایسا میں لگ رہا ہے کہ ایک ٹائم میں وہ اکیلا ہو جائے گا، سارے ممالک اکٹھے ہو جائیں گے، سارے ممالک چائنا کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس جنگ میں زیادہ فائدہ چائنا اور رشیا کو ہوگا، فائدہ ہوگا، اسلحہ بھی انہیں کا بکے گا، کیونکہ وہ مغرب کا اسلحہ ناکام ہو گیا۔ انڈیا پاکستان کی جنگ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو رافیل ناکام ہو گئے، اور مغرب کا اسلحہ جتنا آیا ہے ادھر وہ ناکام ہو گیا، ایران نے کر دیا۔ ابراہم لنکن بھی پیچھے ہو گیا، ہٹ گیا، یعنی کہ اس جنگ میں نقصان مغرب کو زیادہ ہوا ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے۔ سر کیا میری قسمت میں ریلیشن شپ نہیں؟ بالکل ہے شبیر احمد گنگریال۔ سر آپ کی ہر پریڈکشن زبردست پوری ہوتی ہے، میرے بارے میں بتائیں۔ بھائی اس سال ہو جائے گی شادی۔ السلام علیکم احمد شاہ خان صاحب، اللہ کی رسی کہاں لٹک رہی ہے جسے مضبوطی سے پکڑنا ہے؟ بیٹا اللہ کی رسی مسجد میں لٹک رہی ہے، اللہ کی رسی خانہ کعبہ میں لٹک رہی ہے، اللہ کی رسی آپ کے گھر میں لٹک رہی ہے۔ آپ نے دیکھنا اپنی دل کی آنکھ سے، جب آپ پکڑ لیں گے آپ کے گھر میں، یعنی کہ آپ آپس میں تفرقے میں گھر میں جب نہیں پڑیں گے تو آپ نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا، پھر باہر بھی یہی ہے، ہر جگہ ہے۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، رو کے مانگنا ہے، اللہ پاک کہ آپ کے ہاتھ میں رسی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی رسی بیٹا آپ نے دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ تو اس طرح کی سوال لکھ کے آپ نابینا ہو جاتے ہیں، بینا بنے۔ اچھا جی، ٹرمپ نے سب کو انڈر ڈیولپ کر دیا میں تو کہہ رہا ہوں ڈیولپ کنٹری کو اس نے ڈیولپنگ کنٹری بنا دیا۔ اچھا جی، ادین افضل ہے 27 نومبر 2004۔ میں نے پوچھنا ہوا ہوا ہے کہ کل مجھے کڈنی سائڈ پہ پین ہو رہی ہے، تو بیٹا ڈاکٹر کو چیک کرا فوری، اور میلاکائٹ کا پتھر پہنو، نہیں ملتا مجھ سے مل جائے گا۔ ماشاءاللہ زبردست سر جی، تھینک یو جی، ٹریک ہیں آپ۔ اچھا جی، عقیل عباس نے محبت بھرا دل بھیجا ہے۔ آپ خوش رہیں، کل اللہ کے حکم سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔